وہ موبائل چلانے والیوں سوچو، وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا، اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو۔ میری ماں اور میری بہنوں، معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے۔ آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے، جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے، اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں، ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے، پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں، وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی۔ فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں، تم میری وائف ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ کہنے لگی فاطمہ اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو، میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا، سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو آئے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، میری قبر کو دن میں، میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، میری ماں اس جواب کو سنو، میری بہنوں اس جواب کو سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو، اور اپنے آپ پر ماتم کرو آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے، چہرہ تو دور، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں نہیں چاہتی۔ یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ، یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وصیت کر رہی ہیں۔ وہ موبائل چلانے والیوں سوچو، وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں
اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے. کالجوں میں اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ, مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے, کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی, اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے, لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے, محبت اور عشق کی آگ لگے گی, اور پھر یہ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے. میری بہنوں, ان سازشوں کو ناکام کرو, میری قوم کی بیٹیوں, ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو, محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو, محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ, آج کے اس دور میں بچاؤ. اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا. اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا. میری قوم کی بیٹیوں, میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو, اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو, حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو. اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو, ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو, معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو. اتنا تو کم سے کم کریے. ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد یہ کون سی نماز ہے. ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہو رہی ہے, باپ حاجی ہے, حج کر کے آیا, بیٹے بیٹھو دکان پہ, ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, پہلے ہم پڑھا بعد میں تم چلے جانا. یہ اسلام کے احکام کرانا مرچنٹ کی دکان نہیں ہے. جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے. حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد میں بعد میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حی علی الصلاح, یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا مولانا جرجیت صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیت صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. یہی آواز حی علی الصلاح سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے. سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے, ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, اسی کی ابتدا میں نماز ادا کرنا ہے, ایک دوسرے کو چپک کر کھڑا ہونا ہے, قدم سے قدم ملانا ہے, ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے, کاندھے سے کاندھا ملانا ہے, اپنے دلوں کے کینے اور کدورت اور بغض و عناد کو ختم کرنا ہے اور ایک ہی ساتھ رکوع میں جانا ہے, ایک ہی ساتھ سجدے میں جانا ہے اور اس بات کا اعلان کرنا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ندا حی علی الصلاح کی آواز سب کے لیے, اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کے لیے. کامیابی یہ باپ کے لیے بھی ہے, بیٹے کے لیے بھی ہے, حاجی صاحب کے لیے بھی ہے, اس کے بیٹے کے لیے بھی ہے. آؤ اسی وقت میں اپنی دکان بند کرو. اذان کی آواز سننے کے بعد اگر تم نے دکان بند نہیں کی اور مسجد کے اندر نہیں آئے تو جب تک جماعت ہو رہی ہے, اذان ہو جانے کے بعد سے, حی علی الصلاح سننے کے بعد سے, جماعت ہونے تک جتنی تم بکری کر رہے ہو, جتنا مال تم بیچ رہے ہو, اس میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام ہے اور اس حرام کمائی کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو وہ مال حلال بھی حرام ہو جائے گا. ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو تو پوری بالٹی پانی ناپاک, ایک لوٹے پانی میں پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا لوٹا پانی بیکار, ایک گلاس پانی میں, فلٹر پانی میں, پانی کی 1 لیٹر کی منرل واٹر کے بوتل کے اندر پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا فلٹر اور منرل واٹر بیکار. اسی طریقے سے اتنی دیر جو اذان سے لے کر جماعت تک جو تم نے کمایا ہے اور مسجد میں نہیں گئے, یہ حرام کمائی ہے اور اس کمائی کو اگر تم نے حلال کمائی کے اندر ملا دیا تو تمہاری حلال کمائی بھی حرام, وہ بھی بیکار. آئندہ ہی بلائیں گے اس مولوی کو, یہ تو سب کی
کھٹیا کھڑی ہو رہی ہے. میں کیا کروں؟ اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں نہیں بلاؤ گے مت بلاؤ. 10 مہینے سے کہیں پروگرام نہیں ہو رہے تو کیا کسی کی روزی روٹی بند ہو گئی؟ سب کے بیچارے کاروبار بند ہیں, صرف حکومت خوش ہے بس. وہ تو ہوگی, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یار. دماغ میرا تھک گیا سوچ سوچ کر. کہتے ہیں کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, خود کہہ رہے ہیں کورونا کا علاج نہیں, پھر کہتے ہیں اتنے مریض ٹھیک ہو گئے. دماغ خراب ہو گیا. ہم ہی پاگل ہیں, بریلی کے پاگل خانے میں ہمیں کو بھرتی ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اور ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ایسے ہوتے جو بیمار بھی نہیں ہوتے, وہ جھوٹ و پرچار کرنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں. جیسے امیتابھ بچن, کورونا ہو گیا. ارے تم تو روز سینیٹائزر سے ہاتھ مل رہے تھے, تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ تم تو باقاعدہ 14 دن کے لیے اپنے بیوی بچے سب سے الگ تھے, تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ اور جب تمہیں اتنے دن پرہیز کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو 14 دن ایسے رہو, ایک دوسرے گج کی دوری؟ تو ویسے تب بھی ہو سکتا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آج تک. بہار کے چناؤ میں لاکھوں کی بھیڑ ہو جائے تو کورونا نہیں, الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ایک دم کورونا کی بھرمار ہو جاتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں کسان بیچارے دلی کے بارڈر پر پڑے ہوئے ہیں, کورونا نہیں. اور جیسے یہ کسان بھاگیں گے, اب ہڑتال ختم ہوگی, ویسے دیکھنا کورونا کے کتنے مریض نکلیں گے. بڑی لمبی کمائی ہے اس میں, تم پہنچ ہی نہیں, ہماری عقل ہی نہیں ہے. اس دیش کے سب سے اونچے آدمی کی عقل کے مقابلے میں ہماری عقل کیا ہے؟ ٹرینیں کون بند کر سکتا تھا؟ ہوائی جہاز کون بند کرے گا؟ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کون کرے گا؟ لیکن ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی. قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو جو فیصلہ سنایا اساتذہ کو, وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے. بخاری شریف کے اندر جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کو پڑھیے. صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں, رات بھر جنگ چلی. ایک قلعہ ہے قلعہ تستر, اس قلعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. بالکل قریب آ گئے, بالکل قریب آ گئے, اس قلعے تک پہنچ گئے, قریب تک یہ جھنڈا لہرا دیں. کچھ کافر رہ گئے, ان کو ڈھکیل دے پیچھے کی طرف. اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آ جاتی ہے, الصلاۃ خیر من النوم. نماز پڑھنا بھی ضروری. اور ہم نے رات بھر جو جنگ لڑی اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کا جھنڈا اس قلعے پہ لہرانے کے لیے, اللہ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں اور اس قلعے پر جھنڈا نہ لہرا سکے تو ہم سب نماز پڑھنے لگے تو یہ کافر پھر سے اس قلعے پر حملہ کر دیں گے, چڑھ جائیں گے, اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اب کیا کریں؟ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے تھوڑا سا اور لڑ لیں تو سورج نکل جائے گا, فجر کی نماز چھوٹ جائے گی. کتنی بڑی دویدھا تھی ان کے سامنے. پوری رات لڑے, اسلامی جنگ, دین کے لیے لڑ رہے, اپنے کاروبار کے لیے نہیں, اپنے بزنس کے لیے نہیں, دین کے لیے لڑ رہے. لیکن کرے کیا؟ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے, اگر ہم نماز پڑھنے لگے تو کافر اس قلعے کو گھیر لیں گے, ہماری محنت بیکار. اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے لگے, ان کافروں کو تھوڑا اور پیچھے کر دیں تو نماز فجر چھوٹ رہی ہے. اللہ اب ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کیا کیا جائے, اور اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں. پہلے جھنڈا لہرا دو, نماز تو ہم لوگ بعد میں بھی قضا کر لیں گے. اگر یہ قلعہ نکل گیا ہاتھ سے تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اس واقعے کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں اشارے آنکھوں میں ہو گئے اور ہم لوگ قلعے پر چڑھ بیٹھے, کافروں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے جھنڈا لہرا دیا, اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اس قلعے پر. ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا.
جب قلعہ فتح کر لیا گیا تو ہم سب لوگ تیمم کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں پانی تو تھا نہیں۔ تیمم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا۔ حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا۔ سورج نکلنے کے بعد یہ نماز ہم لوگوں نے فجر کی سارے صحابہ نے پڑھی۔ حضرت انس کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گئے تو فجر کی نماز کا اول وقت جو چھوٹ گیا، اس چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت انس اتنا روئے کہ زمین کے اندر گڈھا پڑ گیا اور ان گڈھے کے اندر آنسو بھر گئے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیو، جب سے میں اسلام لایا اور نماز شروع کی، اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں یہ میری پہلی نماز ہے جس کو میں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا ہے، لیکن آج اول وقت نکل جانے کا افسوس اتنا ہو رہا ہے کہ اگر میرا پورا خاندان ہلاک ہو جاتا، میرا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا، نشٹ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے فجر کی نماز کے اول وقت کے نکل جانے کا ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود افسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ہم کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے، جب ہم نے نماز ہی کو باقی نہیں رکھا تو اسلام کہاں رہ گیا ہمارے اندر؟ اسلام ہی تو اصل دین ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من ہدم الصلاۃ ہدم الدین۔ اسلام دین کا ستون ہے، جس نے نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک وقت کی نماز کہہ رہی ہے زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی دیکھنا گاؤں میں ویسٹرن نگر میں ایسے لوگ ہوں گے، ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی اکیلے میں پکڑے جائیں اور ثبوت مل جائے تو پنچایت بیٹھنا شروع ہو جائے گی، کیا کیا جائے، اس لڑکے کو کون سی سزا دی جائے، اس لڑکی کے لیے کیا کیا جائے، چلو اب اس لڑکی کا کہاں شادی ہوگی، کہاں نکاح ہوگا، چلو شادی کراؤ ان کی، یا دنڈ جرمانہ دو۔ ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی، گاؤں کے سردار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پنچ بیٹھ جائیں گے، پنچایتیں بیٹھنے لگیں گی۔ میں ان گاؤں کے سرداروں سے اور ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں آپ فوراً پنچایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی پنچایت کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے معاشرے میں فجر کی نماز کے جماعت نہ پڑھنے والے، فجر کی نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھا لی ہیں؟ ظہر کی نماز ترک کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں؟ مجھے بتائیے، 200 اور 300 آدمی جو باراتوں میں آج آ رہے ہیں، لڑکی والے کے یہاں چور اور ڈاکو بن کے کھا رہے ہیں، آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں آپ نے ان کے لیے؟ بس لڑکا لڑکی کا معاملہ ہوا تو آپ سرپنچ ہیں، نماز کا معاملہ ہوگا، معاشرے میں سماج کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں گی تو آپ میٹنگ نہیں کریں گے؟ مطلب آپ کے نظر میں جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ آپ کریں گے، اور جو آپ کو راس نہیں آئیں گی ان پر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، اس پہ کوئی پنچایت نہیں بیٹھے گی۔ بعض چیزیں آپ کے نظر میں حلال ہیں اور بعض کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پنچایتوں کا یہ مقصد ہے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں ایسی پنچایتوں کو۔ کیا مقصد ہے پھر ایسی پنچایتوں کا؟ غور کیجیے۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سنیے ایک اور دردناک واقعہ۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے، مجوسی ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے۔ جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا، ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا۔
وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر، ناف یہ نابھی جس کو بولتے ہیں، جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابھی سے لے کر نیچے تک، یعنی جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ، وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا۔ جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ان کو لایا گیا، ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی، ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے، انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کی اوپر ڈالی۔ ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا، تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔ سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا، طبیب بیٹھے، حکیم بیٹھے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت عمر فاروق کو دودھ پی رہے ہیں، منہ سے دودھ پیتے ہیں، لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں، پیٹ کے راستے سے، اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے۔ حکیموں نے کہا شہد پلاؤ، ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے، لیجئے میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، خون زیادہ بہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے۔ بہرحال انہوں نے پڑھ لی۔ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو۔ پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھی ہے امام مالک کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں، میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو، اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا امام مالک نے۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اگر اس نے اس حال میں بھی ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے۔ صحت و تندرستی ہٹے کٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں، لیکن سوچو تو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے % مسلمان